الحمد للہ الحمد للہ العظیم العلیم الخبیر والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه الفائزين بمغفرة وأجر كبير وحسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. برادران ملت، صاحب خلق عظیم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. حضرات گرامی، میں ایک نعت شریف کے چند اشعار عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو انتہائی والہانہ عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. دل نثار مصطفیٰ، جاں پیمال مصطفیٰ، یہ اویس مصطفیٰ ہے وہ بلال مصطفیٰ. دل نثار مصطفیٰ، جاں پائمال مصطفیٰ، یہ اویس مصطفیٰ ہے وہ بلال مصطفیٰ. دونوں عالم میرے ایک حرف و دعا میں فرق تھے. دونوں عالم میرے ایک حرف دعا میں غرق تھے. جب اللہ سے کر رہا تھا میں سوال مصطفیٰ، جب اللہ سے کر رہا تھا میں سوال مصطفیٰ. سب سمجھتی ہے شمع سبستان ہرا، سب سمجھتی ہے شمع سبستان ہرا. نوری ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ، نوری ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ. عالم ملک و موت میں اور عالم لاہوت میں، عالم ملک الموت میں اور عالم لاہوت میں، کودتی ہے ہر طرف برق جمال مصطفیٰ. دل نثار
مصطفیٰ، جہاں پاہ مال مصطفیٰ۔ دیکھیے کیا حال کر ڈالے شب یلدائے غم، دیکھیے کیا حال کر ڈالے شب یلدائے غم، جب تلک آئے نظر، جب تلک آئے نظر صبح جمال مصطفیٰ، یہ اویس مصطفیٰ ہے وہ بلال مصطفیٰ۔ ذرہ ذرہ عالم ہستی کا روشن ہو گیا، ذرہ ذرہ عالم ہستی کا روشن ہو گیا، اللہ اللہ شوکت و شان جمال مصطفیٰ۔ محترم حاضرین، عام طور پر یہ دستور ہے کہ علماء کرام اور واعظین خطبہ کے بعد کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کے مناسب متعلقات اور مالا و معالیہ کے بارے میں واعظ و تقریر فرمایا کرتے ہیں، اور میرا خود بھی یہی طریقہ ہے، مگر میرا آج جی چاہتا ہے کہ کسی قرآنی آیات اپنی تقریر کا عنوان بنانے کے بجائے میں ایک طویل حدیث سنا دوں اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہوئے اسی حدیث کے متعلقات اور اس کی ایمانی نورانی تعلیمات کے چند جلوے آپ کو دکھا دوں، تاکہ ان تجلیات کی روشنی میں آپ کو شمع ہدایت کا وہ نور نظر آئے جو اس شہرہ کی طرف رہبری کرتا ہے، جس کو قرآن مجید نے صراط و مستقیم کہا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس سیدھے رستے پر چل کر اس عظیم و شان کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے، جس کو قرآن مجید کی زبان میں فوز و عظیم کہا گیا ہے، اور جس کو ہم اور تم فلاح دارین کہا کرتے ہیں، اور جس کی تلاش و جستجو میں تمام عالم انسانیت ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ طویل حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا، اس کو عام طور پر لوگ حدیث سلس کہتے ہیں۔ یہ بڑی جامع، نہایت ایمان افروز اور انتہائی نصیحت آموز عبرت و خیز حدیث ہے، جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منحیات میں نقل فرمایا ہے۔ آپ پہلے حدیث کی تلاوت اور اس کا صحیح ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تشریح اور حدیث سے سمجھنے جانے والے احکام و مسائل بھی آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، ایک دن حضور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے شمع نبوت پر پروانوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے، اور کلمات رشد ہدایت کے ملاسکان لب پاک مصطفیٰ کی جنبش کے منتظر تھے کہ ناگہاں ہادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہے، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 بیویاں، اور نمبر 3 نماز۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدقت یا رسول اللہ، وحبی الی من الدنیا سلس، النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ، وَإِن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ۔
یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں محبوب ہے، ایک رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا، دوسرا رسول اللہ پر اپنا مال و نثار کرنا، تیسرا میری بیٹی عائشہ کا حضور کے نکاح میں رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے سچ کہا ہے، مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزوں سے محبت ہے، ایک اچھی باتوں کا حکم دینا، دوسرا بری باتوں سے منع کرنا، تیسرا پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے جو کہا سچ کہا، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے جو کہا سچ ہے، مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں پسند ہے، پہلی چیز بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسری چیز ننگوں کو کپڑا پہنانا، تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اے عثمان، تمہاری بات سچ ہے، جی مجھے بھی دنیا کی تین ہی چیزیں پیاری ہیں، ایک تو مہمان کی خدمت کرنا، دوسری چیز گرمیوں کا روزہ رکھنا، اور تیسری چیز میدان جہاد میں تلوار کی مار۔ اس درمیان یہ لوگ اس حالت میں تھے کہ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام آگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کی گفتگو سن کر مجھے بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال فرمائیں کہ اگر میں اس دنیا کا رہنے والا ہوتا تو میں اس دنیا کی کن چیزوں سے محبت کرتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال ما تحب ان كنت من اہل الدنیا، کہ اے جبریل علیہ السلام آپ بتائیے کہ اگر آپ اس دنیا والوں میں سے ہوتے تو کن کن چیزوں سے محبت کرتے؟ فقال ارشاد الضالین وهو انست الغرباء القانتین ومعاونت اہل الغیال المعسرین۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تین چیزوں سے اول گمراہوں کی رہنمائی کرتا، دویم ان مسافروں کی دل جوئی غمخواری کرتا جو اللہ کی فرما بردار ہیں، سویم بال بچوں والے تنگ دستوں کی امداد کرتا۔ وقال جبریل يحب رب العزة جل جلالہ من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاعت والبكاء عند الندامت والصبر عند الفاقت۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رب العزت جل جلالہ بھی اپنے بندوں کی تین خصلوں سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر ایک، اپنی طاقت پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور گناہوں کو نادم ہو کر رونا اور فاقہ کے وقت صبر کرنا۔ برادران اسلام، آپ نے حدیث کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن کر خوب اچھی طرح جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبریل امین کو، اللہ رب العالمین کو اس دنیا کی کون کون سی چیزیں پیاری ہیں۔ مسلمانوں کان لگا کر خوب دھیان سے سن لو کہ یہ 7 پیار کرنے والے ہیں اور ہر ایک کو 3 چیزیں پیاری ہیں، اسی طرح کل 21 چیزیں ہیں کہ جو مومن ہوگا اس کو ان 7 پیارے کرنے والوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبریل علیہ السلام اور رب العالمین سے ضرور ہی محبت و پیار ہوگا۔ اور چونکہ محبوب کی محبوب چیزیں بھی محب یقیناً محبوب ہوا کرتی ہے، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دولت ایمان سے مالا مال ہوگا وہ ضرور ان 21 چیزوں سے بھی محبت کرے گا۔ سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مجھے صرف 3 چیزوں سے پیار و محبت ہے، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 بیویاں اور نمبر 3 نماز۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا
جو طرح طرح کی بے شمار نعمتوں، لذتوں اور راحتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان فطرتی طور پر نعمتوں اور لذتوں سے محبت ہوا کرتی ہے، مگر مجھے دنیا کی ان تمام نعمتوں میں سے صرف 3 ہی چیزیں پسند ہے جن سے میں محبت اور پیار کرتا ہوں، اور وہ 3 چیزیں خوشبو، بیوی اور نماز ہے۔ برادران ملت، سب سے پہلی چیز جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پیار محبت ہے وہ خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سراپا خوشبو تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو نکلتی تھی۔ جس راہ سے گزر جاتے گلیاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک جاتی تھی، اور لوگ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر کے پا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور کہیں یوں ارشاد فرمایا، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضرات گرامی، مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خواب استراحت میں تھے، اور جس میں اطہر سے پسینہ بہ رہا تھا۔ میری والدہ حضرت بی بی ام سلیم نے یہ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پسینے کو پونچھ کر ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ ناگہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے ام سلیم، تم میرے اس پسینے کو کیا کرو گی؟ تو ام سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے، اور یہ تو خود تمام خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین خوشبو ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ مضمون ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی سراپا خوشبو تھے، اور خوشبو کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی بکثرت خوشبو استعمال فرماتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے، خوشبو کے تحفہ کو کبھی رد مت کرو، اس لیے کہ وہ پاکیزہ مہکنے والی اور ہلکے بوجھ والی چیز ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 محبوب چیزوں میں سے دوسری محبوب چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں ہیں۔ حضور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج محتارات سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ بیک وقت نوم حیات المومنین کا نشانہ نبوت میں تھے، مگر کبھی کسی کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیار و محبت اور حسن و سلوک کی شکایت نہیں ہوئی، اور اپنی امت کو بھی عورتوں کے ساتھ پیار و محبت اور حسن و سلوک کی تاکید فرماتے ہوئے کبھی یوں ارشاد فرمایا، تم لوگ عورتوں کے ساتھ پیار و محبت کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ اور کہیں یوں ہدایت فرمائی کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری محبوب چیز نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو والہانہ عشق اور لگاؤ تھا، اور نماز کی محبت جس طرح حضور کے رگوں پہ میں رچی بسی تھی، اس کو کون نہیں جانتا۔ خود فرماتے ہیں، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے،
فراز پنجگانہ کے علاوہ نماز و تہجد اور دن رات میں دوسرے نوافل بکثرت پڑھتے تھے۔ ازواج محترات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج و غم ہو گھیرتا یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ بیرکیف، خوشبو عورت اور نماز، یہ تینوں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں۔ لہٰذا عاشقان رسول، ہم کو تم کو جو اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے والہانہ عشق و محبت ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اپنے رسول کی ان محبوب چیزوں سے محبت رکھیں، کیونکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ اور مسلمانوں، یقین و ایمان رکھو کہ اگر ہم محبوب خدا کی محبوب چیزوں سے محبت کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو خداوند قدوس ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب بنا لے گا، اس کا وعدہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اے انسانو، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سچ ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 محبوب چیزیں بھی آپ سن چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں سے بس مجھے صرف اتنی 3 چیزوں سے پیار و محبت ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال و نبوت کا دیدار کرنا، دوسرے محبوب خدا پر اپنی دولت نثار کرنا، تیسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں برقرار رہنا۔ مسلمان اللہ اکبر، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محبوب تمناؤں اور عاشقانہ اداؤں میں بے مثل و بے مثال و عظمت و فضیلت کا کہنا۔ برادران اسلام، جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ، خدا کی قسم یہ وہ عظیم و مثال فضیلت اور افضل عبادت ہے کہ بندوں کا کوئی عمل و صالح اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور بہتر و بالا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کون اس مسئلہ کو نہیں جانتا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار، خواہ وہ کتنا ہی بلند و درج و اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، قطب الاقطاب ہو کر، مگر اللہ کی قسم ہرگز وہ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ سنیے، صحابی وہ صاحب ایمان ہے جس نے کم سے کم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اور پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اگر کسی مسلمان نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار کا دیدار کر لیا اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے سدھر گیا، تو واللہ کوئی غوث العظم اور قطب الاقطاب بھی جس نے سینکڑوں برس تک اللہ کی عبادت کی، اس کے رتبہ کا ہم سر و ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمال و نبوت کے دیدار سے بڑھ کر نہ کوئی ایمانی فضیلت ہے، نہ کوئی عبادت۔ مسلمان اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبوب تمنا کتنی محبوب، کتنی پسندیدہ اور کس قدر پیاری ہے کہ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروگار اور سچے جان نثار ہیں، سراپا پروانہ شمع رسالت، عاشق و جمال نبوت ہیں، اور اسی عشق و محبت کی نسبت رابطہ کی بدولت آپ تمام سور و معنی کی کمالات کے جامع ہو کر اس قدر کامل و مکمل ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرات گرامی، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب چیز قدم رسول پر اپنی
دولت کو قربان کرنا ہے۔ چنانچہ طریق اسلام شاہد ہے کہ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش اسلام میں آئے 40,000 درہم کے مالک تھے۔ اس میں سے 35,000 درہم تو مکہ مکرمہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں خرچ کر ڈالا، باقی 5,000 درہم کی رقم لے کر ہجرت کی، اور یہ ساری رقم بھی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دی۔ برادران ملت، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری تمنا بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ بھی کس قدر محبت رسول کے جذبات کی عینت دار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری نور نظر اور لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجت سے سرفراز رہیں۔ سبحان اللہ، جانثار رسول کی ہر محبوب تمنا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے جان و ایمان ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تین محبوب تمناؤں کی محبت و آرزو ہر اس مسلمان کے دل میں ہونا لازمی ہے جس کا سینہ دولت و ایمان سے خزینہ ہے۔ برادران اسلام، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں محبوب چیزوں پر بھی ایک نگاہ عبرت ڈالیے اور ایمانی جذبات کی روشنی میں ان کا ایمان کا نظارہ فرمائیے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم دنیا میں تین ہی چیزیں مجھ کو محبوب ہے، ان میں سے دو تو یہ ہے کہ میں اچھی باتوں کا حکم دیتا رہوں اور بری باتوں سے منع کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبوب پسندیدہ خصلتیں، وہ عظمت و نشان و شعار اسلام ہے جن کو حضرت حق جل مجدہ نے امت محمدیہ کے لیے ساری امتوں پر تغرائے امتیاز قرار دے کر اس آخری امت کے سر پر خیر الامم کا تاج کرامت رکھا ہے۔ ارشاد بانی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اے میرے بھی حبیب کی امت، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو اور تمہارا منصب یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اسی طرح تیسری چیز جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں محبوب ہے وہ پرانا کپڑا ہے۔ برادران اسلام، اللہ اکبر، منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرے مبارک میں 7 پابند لگے رہتے تھے۔ خود تو آپ کے لباس کا یہ حال نہ تھا، مگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ نیا کپڑا پہنایا کرتے تھے اور کسی مسلمان کو ننگا یا بھوکا دیکھ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اثار و قربانی کے مدہ ثنا کا خطبہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نبوت کے پروانوں کا یہ بہت بڑا ترہ امتیاز ہے کہ خود فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتے تھے اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، یعنی خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، خود پھٹا پرانا کپڑے پہنتے اور دوسروں کو نیا کپڑا پہناتے تھے۔ حضرت گرامی، اسی طرح آپ نے سن لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی بھی 3 چیزیں پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑے پہنانا، تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ برادران اسلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب خصلتیں در حقیقت اسلام کے وہ اعمال صالح ہیں جو جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضرات گرامی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ کتنے بڑے اجر عظیم کا کام ہے، اس کو قرآن مجید کی مقدس زبان سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے جن کو قرآن مجید میں ابرار یعنی نیکوکار بندوں کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا ہے، ان کی شان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ جو لوگ باوجود اس کے خود ان کو کھانے کی حاجت ہے پھر بھی خود نہیں کھاتے بلکہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔
مسلمانوں تمہیں خبر ہے کہ ان پیکر و ایثار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کیا وعدہ ہے۔ سنیے ان خوش نصیبوں کے لیے ارشاد بانی ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے کہ یہ لوگ جنت میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ نہ جنت میں یہ لوگ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ جاڑے کی شدت۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری محبوب چیز ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ یہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی طرح بڑے بڑے ثواب اور اجر عظیم کا کام ہے۔ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری محبوب شے یعنی تلاوت قرآن مجید ہے۔ سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں مگر چار شخص ایسے خوش نصیب ہیں خود جنت ان کی مشتاق ہے۔ پہلا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، تیسرا اپنی زبان کے لقمہ حرام اور بے ہدہ کلام سے حفاظت کرنے والا، چوتھا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا۔ بہرحال برادران ملت، جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں تو ہم کو لازم ہے کہ ان کے محبوب اعمال سے بھی محبت رکھیں اور ان اعمال صالح کو اپنی زندگی کا شہکار بنا کر اللہ تبارک و تعالی کے غفران اور رضوان کا ذریعہ اور اپنی مغفرت کا سامان بنائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین محبوب چیزوں کا بھی ذکر ہے، آپ کو سنا چکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی صرف تین ہی چیزیں محبوب ہے، ایک مہمان کی خدمت، دوسرا گرمیوں کا روزہ، تیسرا جہاد میں تلوار کی مار۔ محترم سامعین کرام، مہمان کی خدمت اور مہمان نوازی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس سنت ہے جس کے لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام و احترام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان نوازی ایمان کے خصائل میں ہے۔ جو مومن ہوگا وہ ضرور مہمان کی خدمت کرے گا اور اس کا اکرام کرے گا۔ برادران ملت، اس طرح گرمیوں کا روزہ کتنا جلیل و قدر عمل صالح ہے اس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ یوں تو ہر زمانے میں روزہ رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے، پھر گرمیوں کی شدت میں روزہ رکھنا اور پیاس کی تپش پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، سبحان اللہ، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ برادران ملت، اسی طرح جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی اور رضا الہی کے لیے تلوار چلانا، اس عمل صالح کی عظمت و فضیلت کو کون نہیں مانتا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ جو قدم و جہاد میں غبار آلود ہوگا اس قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ بے شک جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان میں سے 100 درجوں میں سے ہر وہ درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان۔ بہرحال برادران ملت، جہاد کے فضائل پر ہر مسلمان کو معلوم ہے، لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں محبوب چیزیں بلا شبہ ایسے اعمال و صالح ہیں جن کی جزا جنت اور اس کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام کی 3 پسندیدہ چیزیں بھی اتنی اہمیت والی ہے جو کس طرح بھی ایک مومن کے لیے فراموش کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، گمراہوں کی رہنمائی، اطاعت و خداوندی کرنے والے، مسافروں کی دل جوئی، تنگ دست عیال والوں کی امداد، یہ تینوں وہ ملکوتی صفات و خصائل ہیں جن پر اگر مسلمان عمل کرنے لگے تو اسلامی معاشرہ کے حسین و جمال کا وہ سورج پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگے جس پر ایک مدت سے خود غرضی، بدعمالی اور الحاد و بے دینی کی بدلیاں چھائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی قوی معیشت کی بحالی اور خوشحالی کا مسئلہ دم و زون میں کس طرح حل ہو جائے کہ اقوام و عالم حیران اور دنگ ہو جائے۔ برادران ملت، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو اپنے بندوں کی جو 3 خصلتیں محبوب ہے وہ بھی مومن کی فلاح دارین اور سعادت
کونین کا اتنا بڑا سامان و عظیم ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی جن خصلتوں سے پیار فرماتا ہے، اگر بندہ ان خصلتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں کتنا عزیز اور کس قدر پیارا ہو جائے گا۔ وہ پیاری خصلتیں کون کون سی ہے؟ مسلمانوں بھائیوں ذرا غور سے سنو۔ پہلی چیز ہے بذل استطاعت، یعنی اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مسلمانوں یہ ایک ایسی محبوب خصلت ہے کہ جو سینکڑوں محبوب خصائل کی جامع ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو جتنی بھی اور جس قدر بھی طاقت و استطاعت حاصل ہے، ان سب طاقتوں اور قوتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خواہ مالی طاقت ہو یا بدنی علمی طاقت ہو یا عملی ذہنی طاقت ہو یا جسمانی۔ مسلمانوں سن لو، بندہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی جسم کی بوٹی بوٹی اور بدن کے بال بال بھی طاقتوں اور استطاعتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور بندہ جب اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرے گا تو پھر یقیناً وہ قسم کی عبادتوں اور طاعتوں کا ایک مقدس مجسمہ اور حسین و گلدستہ بن جائے گا، اور پھر یقیناً اس پر اللہ کی رحمت و عنایت کی اتنی بے شمار بارش کرم ہوتی رہے گی، وہ بندہ دنیا آخرت میں بندہ خدا ہوتے ہوئے محبوب خدا بھی ہو جائے گا۔ مسلمانوں، بندوں کی دوسری خصلت جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ گریہ ندامت، یعنی بندہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے، اور بوقت توبہ اس پر جذبہ ندامت کا ایسا غلبہ ہو اور خوف خشیت ربانی سے اس کے قلب پر ایسا اثر ہو کہ وہ آہ بکا کے ساتھ اس کے آنسو نکل پڑے، تو یہ گروہ زاری اور دربار باری اس قدر پیاری ہے کہ اس اشک ندامت کا ایک ایک قطرہ دیکھنے کو تو آنسو کا ایک قطرہ ہے، مگر در حقیقت یہ رحمت خداوندی کا ایک ایسا سمندر ہے جو دم میں زدن میں گناہوں کے دفتر کو دھو کر پاک و صاف کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے بندوں کی تیسری خصلت جو حضرت حق جل جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، وہ ہے فکر و فاقہ کی حالت میں صبر کرنا۔ اللہ اکبر، صابرین کی بزرگی و عظمت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی بشارت عظمیٰ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کروانوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی نصرت و حمایت اور اس کی رحمت و عنایت ہو، دنیا بھر میں کون ان لوگوں کا اہم سر و اہم پلہ یا مد مقابل ہوگا۔ برادران ملت، صبر کرنا یہ انبیاء اور رسولوں کی خاص الخاص خصلت ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے یہ ارشاد فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ برادران ملت، اس طرح سورہ والعصر یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی وہی اہل ایمان ہر قسم کے نقصان و خسران سے محفوظ ہے، جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کل 21 خصلتیں وہ محبوب ترین اعمال صالح ہے جن پر عمل کر کے ایک مسلمان بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لہٰذا انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان میں نیک اعمال اور محبوب خصائل پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو اس طرح سنوار لے کہ دونوں جہان میں اپنے خالق کا پیارا اور تمام خلائق کا محبوب بن جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے قبول فی الارض
یعنی زمین میں قبولیت کی کرامت عطا کی جاتی ہے، اور اللہ کی تمام مخلوق اس مقبول بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان خصائل حمیدہ اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔